بنا پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہندوستانی قوم کے اجزاء ہیں اور اس لیے ان کی گناگانہ مملکت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا موقف ہے۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسر باطل اور قرآنی نظریہ قومیت کے خلاف ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہندوستان کے علماء کرام تھے جن کا وہ موقف تھا جن کے خلاف اقبال یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور علماء میں بھی آپ کو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سعید الرحمان، مولانا عزیز الرحمان، پوری جمعیت علماء ساری کی ساری یہ تمام نیشنلسٹ علماء، ان میں سے دو ایک کا استثناء تھا کہ جنہوں نے مسلم لیگ یا قائد اعظم کی ہمنوائی میں آواز اٹھائی تھی۔ ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام وہ سب وہ موقف رکھتے تھے وہاں جو ہندو کا مشرق اور مسلک تھا، اور ان سب کے خلاف اکیلے اقبال کی اس وقت یہ آواز اٹھی تھی ہندوستان میں۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسر باطل اور پرانی نظریہ قومیت کے خلاف ہے۔ قرآن کی روح سے قومیت کا معیار دین کا اشتراک ہے، نہ کہ وطن کا۔ اس لیے کسی ملک کے اندر رہنے والے مسلمان محض اشتراک وطن کی بنا پر وہاں کی غیر مسلم آبادی سے مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے۔ مسلمان ایک جدا گانے قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس بنا پر بھی اپنی الگ مملکت قائم کرنے کے حقدار ہیں۔ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے جواب میں یہ کہا، اور بڑا اہم ہے یہ ان کا جواب جو انہوں نے دیا تھا قومیت کے مسئلہ کے متعلق فاصل کن ایک بات فرمایا کہ اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقارب ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرخاش کیوں ہوئی؟ کیوں نہ رسول اللہ نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر قوم سمجھ کر بلحاظ قومیت ابو جہل اور ابو لہب کو اپنائے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے، بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم کر رکھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے ایک قوم تھی اور آزاد تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ کی مطابقت میں آ گئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام کے، وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے، اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔ حضور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو، ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے ہیں، مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے ایک وحدت عربیہ قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضور نعوذ باللہ اگر یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، نبی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو بھی متعدد بار واضح کر دیا کہ اسلام میں قومیت کا مدار دین کا اشتراک ہے نہ کہ وطن کا، اور یہ کہ اسلام ایک زندہ حقیقت صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ تو کوئی شخص اسلام باطل میں گرفتار نہ رہے کہ ہم ان نظریات کو محض حصول اقتدار کے لیے بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی ابدی اور غیر متغیر حقیقتیں ہیں جنہیں بدقسمتی سے مسلمانوں نے فراموش کر دیا تھا۔ میں انہی کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اسی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اگر بعض مسلمان
اس فریب میں مبتلا ہے کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں بر وقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگا، اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے یکسر لاپرواہی ہوگا۔ یہ تھا وہ خواب جو اس دیداور نے دیکھا اور اسے دنیا کے سامنے ایسے واقعات الفاظ میں پیش کیا۔ اسماعیل اس حقیقت سے بھی ناآشنا نہیں تھا کہ ایک مفکر صحیح نظریات پیش کر سکتا ہے، ان نظریات کو عملی پیکروں میں ڈھالنا سیاسی مدبرین کا کام ہوتا ہے۔ بنابراین انہیں کسی ایسے مدبر کی تلاش تھی جو اس عظیم مقصد کے حصول کا اہل بھی ہو اور انتہائی قابل اعتماد بھی۔ یہ بھی اقبال کے کردار کی عظمت کا ثبوت ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ نام نہاد بڑے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ فلاں کام کرنے کے اہل نہیں، محض بڑا بننے کی حوث میں اس کے ساتھ چلتے رہنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کو جو عالمگیر شہرت حاصل تھی اور ملت اسلامیہ کے دل میں بالخصوص ان کے لیے جو جذبہ احترام معظم تھا، اگر وہ بھی اسی قسم کی پوزیشن اختیار کر لیتے تو ان پر کوئی بھی معترض نہ ہوتا، لیکن ان کے جذبہ میں صداقت تھی، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کسی ایسی شخصیت کو تلاش کرتے رہے جو اس کی اہل ہو، اور بلاخر ان کی یہ تلاش کامیاب ہو گئی۔ دنیا سیاست کی فراست آج تک محض حیرت ہے کہ اس تلاش میں ان کی نگاہ جا کر ٹکی تو کس شخصیت پر، اس شخصیت پر جس کے متعلق اس وقت کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایمان کی بنیادوں پر جدا گانا قومیت اور اسلام کے احیاء کے لیے مسلمانوں کی جدا گانا مملکت کے نظریے کو اپنا سکے گا، اور نہ صرف اپنا سکے گا بلکہ اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی پہنچا دے گا۔ ممبئی کے بیرسٹر محمد علی جناح بہت بڑے نیشنلسٹ تھے، عمر بھر ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے، اور جب اپنی کوششوں میں ناکام رہ گئے تو مایوسی کے عالم میں وطن چھوڑ کر 7 سمندر پار ہندوستان کے ایک گوشہ تنہائی میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال کی نگاہ متجسس جا کر اس شخصیت کا کسی چنانچہ انہوں نے مسٹر جناح سے رابطہ قائم کیا، اور ایک عرصہ کی جد و جہد کے بعد 21 جون 1937 کو انہیں وہ خط لکھا جو ان کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ وہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں اقبال کا خط جناح کے نام 1937، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا آپ پر گران نہیں گزرتا ہوگا۔ میرے اس اقرار و تکرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم بامن و عافیت ساحل مراد تک پہنچائے۔ من قائد اعظم کے توانع حیات کیپٹن والیفو نے مطلب کیے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان بھی نہیں،